پاکستان واحد ملک نہیں ہے دنیا کا جس کی افواج ہیں، جس کے ادارے ہیں، جس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، جس کی فلانا ہے۔ پاکستان دنیا کے 196 195 ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ انسان نے اپنی کلیکٹیو دانش میں وہ پرانی بدماشیاں کے لوگ چڑھ پڑتے تھے گھوڑوں پہ، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، قبضے کرتے تھے، اجتماعی دانش میں انسان اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ موجودہ جمہوری نظام اپنی تمام نقائص کے باوجود زیادہ نزدیک ہے انصاف کے۔ ہماری افواج سے بڑی خطرناک افواج امریکہ کی، ہمارے اداروں سے بڑی خطرناک ایجنسی CIA ہے، KGB ہے، موساد ہے، فلانا ہے۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں، ہماری بات کو پتہ نہیں کیا سمجھ کر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ وہ ملک رہ نہیں سکتا جس کی مضبوط فوج نہ ہو، وہ ملک رہ نہیں سکتا جس کی جاسوسی ایجنسیاں نہ ہوں، سویلین اینڈ ملٹری بوتھ۔ جاسوسی ایجنسیاں حکومتوں کی یا مملکتوں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں، دنیا بھی کرتی ہے۔ ہماری ایجنسیوں کو ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ہماری افواج کو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح تمام دنیا کی افواج اپنے ملکوں کی آئین کا احترام کرتی ہیں، آپ کو کرنا چاہیے۔ The day you agree، پاکستان اپنی تمام مصیبتوں سے نکل آئے گا۔ آئین ڈیفائن کرتا ہے، آئین میں عرض کروں، آئین ڈیفائن کرتا ہے، صرف افواج نہیں۔ دیکھیں ڈکٹیٹرشپ کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ماشاءاللہ فوج قابض ہو جاتی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ ایک یہ کہ جوڈیشل ایکٹیویزم، کبھی کبھی ملکوں میں عدالتیں آسمان پر چڑھ جاتی ہیں، قابض ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی سویلین حکمران اپنے کو بادشاہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ان تینوں کا راستہ روکنا، نہ جوڈیشل ایکٹیویزم، نہ کسی آدمی کا بادشاہ وقت بننا، نہ فوجوں کا۔ آئین ہر ملک میں بنتا ہے، وہ اس میں ان کا آپ کا بھی رول معلوم ہے کہ آپ نے کس فریم میں رہنا ہے، جوڈیشری کا بھی رول معلوم ہے۔ اداروں آپ ہمارے اداروں سے ان کے ٹینک کون چھین سکتا ہے، ان کے جہاز کون چھین سکتا ہے، ان کی افواج کی طاقت کون چھین سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے دکھ ہوتا ہے۔ پرسوں مودی کا جو بیان آیا تھا، میں ریپیٹ نہیں کرتا، اس نے کہا میں ایسی فوج سے کیا بات کروں جو کاروباری لوگوں کی کا ایک مجمع بن گیا۔ یہ ہمارے لیے بالکل سارے ملک کے لیے بالکل اس کی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہ ہم اداروں کے مخالف ہیں، آپ ہمارے سر آنکھیں، آپ مہربانی کریں اپنے فریم میں رہیں۔ 75 سال کوشش کی، اب نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا، ہمارا ملک ٹوٹا، اب بری حالت ہے، ہر گلی میں قتل و قتال ہے، ہر جگہ نفرتوں کے انبار ہیں، کہیں کسی کے نام سے یہ ساری بے انصافی کا نتیجہ ہے۔ ہم سب ڈنڈورا پیٹتے ہیں اسلام کا۔ اسلام میں نے کل پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا، اسلام کے لغوی معنی خدا کی مرضی کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھانا، یہ لغوی معنی ہے اسلام کے، ٹو سرنڈر بیفور دی ول آف اللہ۔ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں ہمارے کاروبار سے تعلق نہیں رکھتی، بل لگے رہتے ہیں ہم نے جو یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں۔ آئے سب توبۃ النصوح قرآن کریم میں کہتے ہیں، توبۃ النصوح۔ دنیا میں لڑائیاں مستقل نہیں ہوتی، ہمارے اس میں بحیثیت انسان بھی، بحیثیت مسلمان کی بھی ہمارے لیے رول ماڈل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 2 باتوں کی میں طرف آپ کی وہ کرتا ہوں۔ جنگ احد میں جو غلطیاں اسلامی فوج نے کی، اپنی کمانڈر کی بات نہیں مانی کہ اس جگہ کو سنبھالے رکھو، اس وقت قریش کے افواج کی رہبری خالد بن ولید کر رہے تھے، خالد بن ولید، اور اس جنگ میں رسول اللہ مبارک کے بہترین 70 ساتھی شہید ہوئے، خود ان کا ذرا بکتر ان کے یہاں منہ بھی زخمی ہوا۔ لیکن جس دن خالد بن ولید گھوڑے پہ سوار ہو کے مسجد نبوی میں آ کے داخل ہوا، آپ پڑھ لیں، انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا کہ یہ میرے دان تھی، یہ میری تکلیف، یہ میرے 70 ساتھی، بس آپ سرنڈر ہو گئے، ویلکم، آپ سیف اللہ ہیں، تو اٹھائے اسلام کو لیڈ کریں۔ دوسرا آدمی ابو جہل کا لڑکا اکرمہ، جب فتح مکہ ہوا تو بہت کم لوگوں کو اللہ پاک نے، رسول اللہ مبارک نے نہیں بخشا، ان میں اکرمہ بھی تھا۔
کہ جہاں پاؤ اس کو مار دو، جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو. اکرما کو کسی شریف آدمی نے کہا کہ بابا تیرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس اچانک گھس جاؤ مسجد نبوی میں، اچانک جاؤ بولو بابا میں آ گیا، سرنڈر. اکرما آیا مسجد نبوی میں، رسول اللہ مبارک بیٹھے ہوئے تھے کہ جی میں تو آ گیا، بس میں آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، جو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اکرما اسلامی لشکر کا آدمی بنا. ہم نے کیا پکی دشمنی کرنی ہے؟ کوئی بھی جس کو آپ بدترین آدمی سمجھتے ہیں پاکستان، جس کو آپ بدترین آدمی سمجھتے ہیں، بدترین مخالف سمجھتے ہیں عمران خان کا، اگر وہ ابھی یہاں سے آئے اور ان سے کہہ دے کہ بھائی میں بس آپ کل تک جو کچھ کر رہا تھا، یہ آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے، یہ آپ کا اسپیکر ہے، یہ آپ کے وکیل صاحب ہے، بس میں آیا، میں ساری کیا ہم نے مارنا ہے اس کو، ڈنڈے مارنے کی. جو بھی آتا ہے اس کار خیر میں ویلکم، جو بھی آتا ہے ایون شہباز جو بھی آتا ہے ویلکم.